ان کو پھر سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا حج پہ. پہلے زمانے میں لوگ پیدل جایا کرتے تھے. ریگستان تھا اور 3 آدمی راستہ بھٹک گئے. راستہ بھٹک کر ریگستان میں گھومنے لگے. پیاس کی وجہ سے ان کا برا حال ہو گیا. گرمی کا زمانہ ہے, ریگستان ہے, راستہ مل نہیں رہا ہے. قریب المرگ ہو گئے پیاس کی شدت کی وجہ سے. دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے, بڑا خوبصورت بزرگ, بڑی خوبصورت داڑھی, تازہ وضو کر کے, ہاتھ بھی گیلے ہیں, پاؤں بھی گیلے ہیں, منہ بھی گیلا ہے, داڑھی میں پانی کے قطرے بھی ہیں. انہوں نے کہا اے خدا کے بندے جلدی کرو, ہم مر رہے ہیں, تم کہاں سے وضو کر کے آؤ, پانی ہمیں پلاؤ. وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے تمہیں یہاں کہیں پانی نظر آتا ہے؟ یہاں پانی کہاں ہے؟ کہنے لگے کیوں جھوٹ بول رہے ہو, دیکھو آپ کی داڑھی تو ابھی بھی گیلی ہے, ہاتھ بھی گیلے ہیں, منہ بھی گیلا ہے, آپ نے کہاں سے وضو بنایا ہے؟ جبکہ یہ پانی نہیں ہے تو آپ نے کہاں سے وضو بنایا؟ بزرگ مسکرائے اور فرمایا میری بات چھوڑو, تم اپنی بات کرو, تمہیں پانی چاہیے. فرمایا مر جائیں گے پیاس سے. انہوں نے کہا اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تمہیں پانی مل جائے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اوپر دیکھا, تھوڑی دیر میں بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور زوردار بارش شروع ہو گئی. وہاں کھڈا کھودا گیا, اس کھڈے میں پانی جمع ہو گیا اور ان کو کہا کہ لو پیو پانی. جب انہوں نے پانی وانی پی لیا, پیاس بجھ گئی, تو پوچھا کہ حضرت یہ میرا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ ہر وقت پانی کے لیے اسی طرح کرتے ہیں؟ پانی کے لیے آپ اسی طرح کرتے ہیں؟ اور میں نہیں, میں تو اسباب کی دنیا سے نکل چکا ہوں. یہ بادل کا ٹکڑا وغیرہ سبب یہ تمہارے لیے آیا تھا. میں نے دعا کی تھی کہ تمہیں پانی مل جائے. میرا رب تو مجھے پانی بھی دے دیتا ہے, وضو بھی کرا دیتا ہے, سب کچھ. میرا تعلق اب اسباب سے نہیں رہا, وہ سبب سے ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ان کا تعلق پھر مسبب کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان کو ظاہری اسباب کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مرشد کریم نے ہمارے فرمایا کہ حرم پاک میں ایک شخص پانی زمزم کا پانی پی رہا تھا. وہاں کسی نے فرمایا کہ یہ سامنے جو پانی پی رہا ہے اس کو آپ جانتے ہو؟ فرمایا نہیں. کہا کہ یہ شام کا ابدال ہے, شام کا ابدال ہے. یہ دیکھ رہے ہو جو پانی پی رہا ہے؟ کہا بس یہ پانی اب پی کر یہاں سے چلا جائے گا, 1 سال تک نہ اس کو پانی کی اب ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے, اور اگلے سال آ کر پھر زمزم پیے گا. آپ اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لہذا میرے دوستو,
شرک اور کفر کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ یعنی جو بھی کچھ ہو عقیدہ اور ایمان ہمارا کیا ہے؟ یہ جو میں آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، اسباب ہے۔ حقیقت میں کون آپ کو یہ باتیں پہنچا رہا ہے؟ اللہ پہنچا رہا ہے۔ یعنی یہ بیچ میں اسباب دنیا میں رکھا ہوا ہے، یعنی آخرت میں پھر سبب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سارے کام مسبب سے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، کتاب ہے شرح صدور، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑی پاک باز عورت تھی، بزرگ تھی، اللہ والی تھی۔ اس کی وفات کا جب وقت آیا تو وہاں پر ایک کفن چور تھا، اس کو بلوا کے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ دیکھو میرے قبر کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ فوت ہو گئی۔ اب جب اس کے جنازے کو لے کر چلے تو کفن چور بھی ساتھ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کفن چور ہوتے تھے، آج کل کے زمانے میں کفن چور نہیں ہے، مردہ چور ہیں۔ وہ کفن کو نہیں لے جاتے ہیں، کفن تو پھینک دیتے ہیں، مردے کو ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ لیکن پہلے زمانے میں مردے کو نہیں لے جاتے تھے، صرف اس کا کفن ہوتا، کیونکہ کپڑا نہیں ملتا تھا اس زمانے میں۔ وہ مائی صاحبہ کو جب لے گئے اور جنازہ شروع ہو گیا تو کفن چور بھی جنازے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب اس کو قبر دیکھنی ہے نا جا کر۔ اور جب قبرستان کی طرف چلے تو بھی وہ ساتھ چلا، اور جہاں مائی صاحبہ کو دفنایا وہ بھی اس نے دیکھ لیا، واپس آ گیا۔ رات کے ٹائم پہ گیا اور قبر کو کھودا نیچے کی طرف سے، سوراخ کیا پیروں کی طرف سے اور کفن کو پکڑا کہ میں نکالوں۔ مائی صاحبہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ اکبر، یہ کیسا ماجرا میں دیکھ رہی ہوں؟ ایک مغفور شخص مغفورہ عورت کا کفن اتار رہا ہے۔ کفن چور گھبرا گیا، اس نے کہا مائی صاحبہ آپ تو مغفور ہیں، بخشی ہوئی ہیں، میں کہاں سے مغفور ہو گیا؟ میں تو بخشا ہوا نہیں، مغفور کہتے ہیں بخشے ہوئے آدمی، میں کہاں سے بخشا ہوا ہوں؟ فرمایا کیوں؟ تو میرے جنازے میں شریک نہیں تھا؟ فرمایا ہاں میں شریک تو تھا، لیکن میری نیت جنازے کی تو نہیں تھی، میری نیت تو صرف قبر دیکھنے کی تھی۔ فرمایا تیری جو بھی نیت تھی، لیکن جن جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے ان سب کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اور تو بھی اس میں شامل تھا، تو بھی تو اس میں شامل تھا نا، چاہے نیت تیری جو بھی تھی، مگر اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہے جو میری نماز جنازہ میں شریک تھے۔ بھائی اب مجھے بتاؤ کہ مائی صاحبہ کی ڈولی جو اٹھائی ہوگی، غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، ڈولی میں رکھا ہوگا، اوپر سے چادر ڈالی ہوگی، آنکھیں تو نہیں تھی،
نماز جنازہ جو لوگ پڑھا رہے تھے اس کو دیکھ تو نہیں رہی تھی، مگر ہر ایک کو پہچان ضرور رہی تھی، ہر ایک کو پہچان رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب کی دنیا سے نکل گئی، اب تو مسبب کے پاس تھی، مسبب کو تو سب معلوم ہے کون کون ہے، اور اندازہ لگایا۔ جب آپ کسی معصوم بچے